ٹی وتھ مہک علی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک علی، آپ کو اپنے پروگرام ٹی وتھ مہک علی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے چل رہا ہے، جس کے مختلف پہلوؤں پر ہمارے مہمانوں سے بات چیت ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سیاسی، سماجی، فنکار اور علماء حضرات، جن سے گفتگو ہوگی اور وہ ہمیں اپنی علمی فراست سے نوازیں گے۔ آج ہم جس شخصیت سے گفتگو کریں گے وہ ہر دل عزیز، خوش اخلاق، یاروں کے یار اور خوش کلامی تو ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ ان کا جنم مٹیاری کے ایک گاؤں سے کھاٹ میں ہوا اور انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا سفر جاری رکھا، اردو میں ایم اے کیا اور پھر ڈیزائننگ کا کورس بھی کیا، اور پھر اسی شعبے میں قسمت آزمائی کی، اور پھر کریسنٹ کلیکشن کے نام سے کام کا آغاز کیا اور اپنی لگن اور محنت سے کریسنٹ کے نام کو ترقی دی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل آن لائن شاپنگ کا زمانہ ہے۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہوئے کریسنٹ ہم لباس کے نام سے پیج بھی بنایا۔ اداکار کی حیثیت سے انہوں نے ٹی وی، ریڈیو اور فلمز میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ اور ناظرین، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک استاد بھی ہیں۔ آپ کو مزید وقت ضائع کیے بغیر آئیے بات کرتے ہیں لاروش سید صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام کو عزت بخشی۔ مہک شکریہ، اور دوبارہ شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں جو سیرت النبی پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ جب میرا پروگرام نشر ہوگا شاید ربیع الاول کا مہینہ نہ ہو، لیکن میرا یہ ایمان ہے پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم بیان کرتے بھی رہیں تو بھی ہم اس کی کمپلیٹلی سیرت کو بیان نہیں کر پاتے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ سر، اس دور میں استاد کی کیا ذمہ داریاں ہونا چاہیے کہ بچہ ان کی بات آسانی سے سمجھ سکے؟ مہک، آپ نے جو سوال کیا ہے، ظاہر ہے آپ نے میرے تعارف میں مجھے بتا دیا کہ میں ایک استاد ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب تھوڑا سا مختصر دوں اور مختصر گفتگو میں اچھی بات کہہ جاؤں، کوشش کرتا ہوں۔ مہک، جو آپ نے سوال کیا ہے بچوں کے حوالے سے، تو دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین سے بھی لوگ کہتے ہیں، سنتے ہوئے آئے ہیں بچپن سے کہ والدین سے بھی زیادہ عزیز استاد ہوتا ہے۔ اب استاد میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری ذمہ داری کو نبھا لے، اچھی طریقے سے نبھا لے، جو بھی وہ سبجیکٹ پڑھاتا ہے ذمہ داری نبھا لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اس کو اچھی طریقے سے پک کر لیتا ہے۔ میں استاد ہوں تو میرا اپنا ایک انداز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایکٹر بھی ہوں، تو میں جو کوئی بھی لیسن پڑھاتا ہوں، جو سبق پڑھاتا ہوں، تو میں اس کی مشق کچھ اس طرح کراتا ہوں کہ جس طرح آج ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جو گفتگو ہوتی ہے میں رٹاتا نہیں ہوں۔ اگر میں دیکھ لیتا ہوں کہ بچہ رٹ رہا ہے تو میں جب تک اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا جب تک وہ اچھی طریقے سے اس پہ فوکس سمجھ نہ لے بات کو، اور پھر میں انہی سے پڑھاتا ہوں۔ پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کبھی کبھی میں جا ڈیسک کی طرف بیٹھتا ہوں اور بچے کو سامنے کھڑا کر کے میں کہتا ہوں کہ آپ استاد ہیں اور آج آپ کو یہ سبق پڑھانا ہے جیسے میں نے پڑھایا تھا، کوشش کرو کہ مجھ سے بھی اچھا پڑھ کے دکھاؤ۔ پڑھا لیتا ہے، مجھے اچھی طریقے سے اس کو مشق کو کر لیتا ہے، اس کی تفصیل بتاتا ہے، خلاصہ سب اس کا جو لیسن کا بتاتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کچھ سیکھ لیا۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ساری ذمہ داریاں استاد کی نہیں ہوتیں، اس میں بہت ساری والدین کی بھی ہوتی ہیں، چونکہ پہلی جو علم کی جو گود ہے جس کو ہم درسگاہ بھی کہتے ہیں، وہ والدین ہی ہیں، اپنا گھر ہے، کیونکہ اسکول میں کم وقت جی ہاں اور گھر میں زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے بچے کو۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی۔ اور پھر اسی طرح معاشرہ آگے بڑھتا ہے اور آگے چلتا ہے، اور میں تو والدین کے لیے کہوں گا کہ میں ایک گورنمنٹ ٹیچر ہوں، جیسا آپ کا بیہیویئر، جیسا آپ کی ذمہ داریاں ایک پرائیویٹ اسکولز کے لیے ہوتی ہیں، آپ گورنمنٹ کے لیے بھی کریں گی تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ میں، میری ٹیم، میرے ارد گرد کے لوگ سب، اور آج بھی پاکستان کی جتنی بھی بڑی پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹیم میں جو بھی لوگ کیمرہ مین کام کر رہا ہے، ڈائریکٹر نوشاد مرزا کھڑے ہوئے ہیں، رائٹر عامر صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی آج تک یہاں جو یہاں موجود ہے کوئی بھی اس میں پرائیویٹ اسکول کا نہیں پڑھا ہوا، تو والدین اگر میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ پٹ دیں گے تو بچہ بہت آگے جائے گا۔ سر، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ مدینے کا نام پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ مہک، جو مدینے کا جو پہلا نام تھا وہ یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، لوگوں نے استقبال کیا، آپ کی
آپ رحمت للعالمین ہیں. بے شک. جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ کی برکتیں وہاں شروع ہو گئیں, مدینے کے حالات چینج ہو گئے, اور یثرب نام سے آٹومیٹکلی پھر مدینے کا جو ہوا, پہلے لوگوں نے یثرب کے بعد مدینہ نہیں کہا, پہلے لوگوں نے اس یثرب نام کو ہٹا کر پھر کہا مدینۃ النبی. مدینۃ النبی عربی میں اس کے معنی ہیں نبی کا شہر. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا کچھ ٹائم تک. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی زبان پہ جو رہ گیا وہ مدینہ رہ گیا. پھر آج تک وہ مدینے کے نام سے وہ شہر آباد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں پر ہے. ایسی کیا وجوہات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی گھر چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی؟ آپ نے کہا کہ کیا وجوہات تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور وہ مدینے کی طرف تشریف لے گئے. اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے تبلیغ شروع کی اسلام کی, اور جیسے جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ توحید کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو کافی لوگ کفر پر اڑے رہے. کچھ مسلمان ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کی, کلمہ پڑھا, اور کچھ لوگ کفر پر اڑے رہے. اور جو اڑے رہے پھر وہ جانی دشمن بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور آپ کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا. جب منصوبہ بنایا تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں. تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ ہجرت کرنی چاہیے اللہ کے حکم سے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف تشریف لے جانا نہیں جاتے تھے, کیونکہ اللہ کا حکم تھا, اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی تھی, آپ کو جانا تھا, آپ نے اس حکم کو فالو کیا, تو اسی لیے پھر وہ وہاں سے آپ نے ہجرت کی. ہجرت کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف پیش آئی اور آپ کے ساتھ اور کون لوگ موجود تھے؟ مہک, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکی سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہی, تو میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں بھی آپ دیکھیں تو کافی بہت بڑا فاصلہ ہے جی. کافی. اور اس دور میں کوئی جہاز نہیں تھے, کوئی ایسی کوئی کنوینس نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں پہ سفر کیا, اونٹوں پہ سفر کیا, پیدل سفر کیا. اب وہ کیسے سفر کیا میں اس کو ڈیفائن تو نہیں کر سکتا, لیکن جو میرا علم ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلی بات, جب آپ نے ہجرت کرنا چاہی تو آپ کے جو اہم آدمی آپ کے ساتھ تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے سفر میں, ہجرت کے سفر میں. اور پھر جب ادھر کی جو تکلیفیں ہیں, جو سفر کی تکلیفیں ہیں, وہ تو بہت ساری تکلیفیں آئیں. ایک تو پیدل سفر کیا, پھر آپ جب مکے سے نکلے تو اسی رات, جس دن رات نکلنا تھا آپ کو, اسی رات قریش کے ایک ایک قبیلے سے ایک نوجوان لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, اور انہوں نے اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. لیکن اب اللہ کی تو مدد ہوتی ہے. جب اللہ کی مدد ہوئی, کیونکہ وہی بھی اللہ کی طرف سے تھی, پر اللہ نے ہی مدد کی. ایسی غفلت طاری ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے نکلے تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے اور آپ چلتے گئے, اب اللہ کی طرف سے کچھ ہوا کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا, ان پہ ایسی غفلت طاری ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں پائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی نکل گئے. آپ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے, پھر وہاں سے ان کو ساتھ لیا, اور پھر آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے. اچھا, جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ لوگ میرا پیچھا کریں گے. تو جو مدینے کی طرف رستہ جاتا تھا, آپ نے وہ رستہ نہیں لیا, بلکہ اس کی مخالف سمت میں آپ تشریف لے گئے. ان لوگوں کو پتہ لگا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں اور وہ نکل چکے ہیں, ہم انہیں دیکھ ہی نہیں پائے, ہماری نظر سے کچھ وہ اوجھل ہو گئے, تو انہوں نے آپ کا پیچھا کیا. سور نامی ایک غار ہے پہاڑ پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. میرے خیال سے وہاں پر 2 دن 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے قیام کیا. یہاں وہ آپ کو پیچھے ڈھونڈتے رہے وہ ایک اس غار تک بھی دشمن پہنچ چکے تھے. ان لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ, دشمن ہمارے بہت قریب آ گئے ہیں, اگر وہ ہمارے پیروں تک کو بھی دیکھ لیں گے تو وہ ہم تک پہنچ جائیں گے, ان کی نظر اگر ہمارے پیروں تک بھی پڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا سانس لیا اور کہا, اے حضرت ابوبکر صدیق, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, بس آپ فکر نہ کریں. اور وہ یہی ہوا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی نہیں دیکھ پائے, پھر وہ پہاڑوں سے اتر گئے اور وہ کہیں اور تلاش کرنے لگے. پھر آپ وہاں سے نکلے دونوں. وہاں پہ ایک شخص تھا, اس کا نام تھا سراقہ. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا. وہ گھوڑے پہ دوڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حملہ کیا, تو اللہ کی طرف سے وہاں مدد پہنچی. گھوڑا کو ٹھوکر لگی, وہ گرا اور پھر سنبھل گیا.
پھر دوبارہ گھوڑا دوڑایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے حملہ کرنا چاہا تو اللہ کی مدد دیکھیں، گھوڑے کے جو دونوں پاؤں تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور وہ گر پڑا۔ اس نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، تو سراقہ کو یقین ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی امان میں ہیں، میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور اس کو کہا کہ اب آپ بتائیں۔ تو اس نے سراقہ نے جو ہوشیاری کی یا کچھ بھی کیا، اس نے ایک دم فوراً ہاتھ جوڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ معاف فرمائیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، تو آپ مجھے معاف فرمائیں۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ اس کو معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو پھر وہ اٹھا اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ تشریف مدینے کی طرف لے جائیں، آج میں آپ کا سپاہی ہوں، میں آپ کے یہاں پہرے پہ کھڑا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اب آپ کی طرف کوئی اور دشمن نہیں آ سکتا، اگر وہ آیا تو وہ پہلے اس کو مجھے فیس کرنا ہوگا۔ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، کیا آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ جہاں ہم بہت سارے اپنے رقم خرچ کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، جو بھی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی طرف زیادہ تر ہماری انگلش بول کی طرف زیادہ ہے، انگلش لینگویج کی طرف، انگلش پڑھائی کی طرف، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ہماری بولی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اپنی بولی کو فوقیت دیں اور جہاں آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں ایک اسلامی جو تعلیم ہے اس کو بھی ضرور رکھیں۔ میں ہوں، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ مدرسے میں بھی پڑھے ہوں گے، اسکول میں بھی پڑھے ہوں گے، کالج یونیورسٹی جو بھی پڑھا انہوں نے، تو آج یہ تھوڑا کم نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہ بچہ ٹیوشن بھی پڑھ رہا ہے، اسکول بھی پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی کالج جو بھی۔ تو ہمارے جو پہلے ہمارے بچپن میں یہ ہوا کہ ہم اسکول جاتے تھے اور شام میں ہمارا مدرسہ ہوتا تھا، قرآن پاک کی وہاں سے تعلیم پڑھی۔ تو آج بھی بچے کو یہ چاہیے، کیونکہ ہم ایمان جو ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، تو ہم جو کائنات کی جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے قرآن المجید، تو اس کو بھی ہمیں ضرور پڑھنا ہے، اور اس کو تو پڑھنا برکتیں ہیں، اس کا ہر چیز کا حل ہے، اس میں پورا قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، تو اس کو پڑھیں۔ اور پھر قرآن کی جو تعلیم ہے، جیسے آج میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہ ایک میسیج ڈیجیٹل کیمرہ کے تھرو میرا میسیج جہاں تک لوگوں تک جائے گا، تو یہ جو کیمرے کے تھرو جو ہم سے ڈیجیٹل جنگ ہو رہی ہے، تو اس جنگ کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ اب وہ فیس ایسے کرنا ہے کہ ہم جہاں بہت ساری چیزیں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، سیاست پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسری چیزوں پہ، تو ہمیں اسلام پہ اور ہمارے معاشرے پہ، ہماری سویلائزیشن پہ ہمیں بات کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ تعلیم سب کچھ ہے، تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہوا جاتا ہے، آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمیں میسیج ضرور کیجیے۔ دعاؤں میں یاد، اپنی مہک علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ٹی وتھ مہک علی کے ساتھ